السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اگر آلود سا موسم ہے آج اور میں ایوکن کے اولڈ ٹاؤن میں ہوں. آج میری اپوائنٹمنٹ تھی میری سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اکثر میں سوچتی ہوں جب بھی میں ان کے پاس آتی ہوں اور میں ہنستی بھی ہوں ان کو اکثر اپنی میموریز شیئر کر کے کہ کیسے ہم نے لوگوں کو باکسز میں بند کر دیا ہے، ہر کسی کے لیے ایک مخصوص باکس. اگر کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے اور وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے تو کہ مجھے سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، تو ہم بڑے آرام سے اس کے اوپر یہ ایک اسٹگما لگا دیتے ہیں کہ وہ یا یہ تو پاگل ہے. اگر وہ خاتون ہے اسپیشلی ہماری کمیونٹیز میں تو اس کے لیے تو بس ماں باپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی سامنے نہ آئے، اور اس بات کو چھپانے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں یا بچے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ گروپس میں جا کے جب میں کمنٹس پڑھتی ہوں بچوں کے، وہ اپنی زندگیوں سے اتنے تنگ ہوتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، رشتوں میں ناکامیوں کی وجہ سے، تعلیم میں ناکامی کی وجہ سے، یا ماں باپ نے ان کے لیے جو ایک غیر ضروری طرح کا ایک معیار بنا رکھا ہے، اس معیار پہ پورا نہ اترنے کی شکل میں. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا یا بیٹی میڈیکل میں جائے اور وہ میڈیکل میں نہیں جا پائی تو اس کا سارا برڈن اس بچے کو برداشت کرنا پڑتا ہے میری ایکسپیکٹیشنز کا. اور اس کی وجہ سے بہت افسوسناک حد تک، میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں اور زندگی جیسے ایک خوبصورت تحفے کو اس طرح نہیں گزار پاتے جس طرح ان کو گزارنا چاہیے یا جس طرح اس زندگی کو گزارنے کا حق ہے. اس وجہ سے جب مجھے ضرورت پڑی اپنے جاب کی ٹینشنز کی وجہ سے یا زندگی میں کسی اور آزمائش کے یکدم آ جانے کی وجہ سے، جو کہ بہت کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں زندگی سے تھک گئی ہوں یا فلاں جاب میں برن آؤٹ ہو گئی ہوں اور مجھے طبی امداد کی ضرورت ہے. اب جیسے ہمارا جسمانی طور پہ اگر ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ ذہنی طور پہ ایک پریشانی یا تھکاوٹ میں مبتلا ہیں تو بھی آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے. اور میں بڑے اپنی جو میری کزنس ہیں، دوستیں ہیں، ان کو میں بڑا فخر سے بتاتی ہوں کہ بھئی آج میرا سیشن تھا یا میرا سیشن ہے اور میں جا رہی ہوں. اور کہتے ہیں ارے کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میڈیسنز مت کھانا. میں نے کہا سائیکالوجسٹ آپ کو میڈیسنز نہیں دیتے until unless کہ آپ کلینکلی آپ کو ضرورت ہو سائیکو تھراپی کی تو سائیکاٹرسٹ آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور وہ باقاعدہ آپ سے آپ کی سچویشن ڈسکس کرنے کے بعد وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے. تو مجھے میڈیسنس کی ضرورت نہیں ہے. ہر ریلیکسین ٹائپ کی میڈیسنس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مجھے میری زندگی کی کوالٹی اچھی کر سکتی ہے. مطلب جو دن میں روتے ہوئے گزاروں، اگر ایک چھوٹی سی میڈیسن میں کھانے کے بعد اس کو ہنستے ہوئے گزار سکوں تو کیوں نہیں، کیونکہ زندگی کا یہ والا دن دوبارہ تو آئے گا نہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر میں مینٹل ہیلتھ کے شعبے میں یا اگر میں اب بھی پاکستان میں کام کر رہی ہوتی تو جب بھی میرا کسی سے آمنا سامنا ہوتا تو میں شاید زیادہ تر بات اس چیز پہ کرتی کہ آپ کی ذہنی صحت کتنی زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی ماں باپ کی. کیونکہ جو آج کے بچے ہیں انہوں نے ہی کل ماں باپ بھی بننا ہے. تو اگر آج کے
ڈپریس بچے کل کے ڈپریس والدین ہوں گے، اور ڈپریس اور پریشان کمزور والدین کبھی بھی مضبوط نسلوں کی نشو و نما نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اپنا مضبوط کل چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا مستقبل جو کہ ہمارے بچے ہیں وہ روشن چاہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا ہوگا اور ریئلائز کرنا ہوگا کہ جس طرح ہمیں جسمانی طور پہ صحت مند رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم ورزش کریں، اچھے کھانے کا، اچھے صاف ستھرے کھانے کا، سادہ کھانے کا انتخاب کریں، صحت مند ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اسی طرح ذہنی طور پہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت مند رہیں. اور زندگی تو تکا دینے والی چیز ہے، یقیناً وہ ہمیں تکا دیتی ہے. تو اگر آپ تھک گئے ہیں لوگوں کی رویوں کی وجہ سے، آپ دل برداشتہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، بہت ساری مائیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں افورڈ کر پا رہی، بہت سارے والدین ہیں، والد صاحبان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں ان کے لیے ایک معیار مروج کیا ہوا ہے وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے، اور اس کی وجہ سے وہ ذہنی خلش اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ذہنی خلشیں اور تکلیفیں خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں اور بنتی ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر پورے خاندان نے، ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے اور بچوں نے برداشت کرنا ہوتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وقت پہ کسی سے شیئرنگ کر لیں اور پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں؟ اب پاکستان میں پروفیشنل ہیلپ سائیکالوجسٹ کے حوالے سے کتنی مہیا ہے وہ تو ایک الگ داستان ہے، اور اس پہ تو الگ سے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال جہاں تک میرا علم ہے، سرکاری ہسپتالوں میں ہر ایک ہسپتال میں ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ ضرور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو میں یہ بات کر رہی ہوں ان میں سے کسی بھی قسم کی ذہنی خلش اور تکلیف سے آپ کو گزرنا نہ پڑا ہو. لیکن اگر ایسا کبھی کچھ ہو تو یقین جانیے آپ اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کریں گے، بر وقت ذہنی طبی امداد حاصل کر کے اپنے قریبی ساتھیوں سے، ایسے ساتھیوں سے جو آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی بات سمجھ پائیں گے، جو آپ پہ طنز نہیں کریں گے، جو آپ کی بات کو مذاق میں نہیں اڑائیں گے، ان سے آپ ڈسکس کیجئے. اور اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو پلیز آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیے. بلکہ افورڈیبلٹی کیا، اگر ہمیں گلا خراب ہو اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ہم مینج کر ہی لیتے ہیں نا. تو اسی طرح ذہنی صحت کے حوالے سے بھی ضرور ہی ہمیں اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اور یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ ایک تو میں سائیکالوجسٹ کے پاس سے نکلی تو میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیئر کروں اور اس ٹاپک میں ضرور بات کروں کہ ان باتوں پہ جن پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو ہمیں بتاتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اس بات کو لے کے کوئی بچی یا بچہ علاج سے محروم رہ جاتا ہے تو ہمیں ان سے بتانا چاہیے تاکہ معاشرے میں آگاہی بڑھے اس حوالے سے. دوسری وجہ کیا بنی اس واقعے کا بتانے کے حوالے سے، ابھی ریسنٹلی میرے دوستوں کی فیملی میں، مطلب میری اس فیملی میں میرے 3 دوست ہیں، ان کے دیکھو پرانا دروازہ قلعے کا، ان کی فیملی میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک انہوں نے تو کہا 60 سال کے بزرگ، لیکن جب انہوں نے کہا 60 سال کے بزرگ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، کیونکہ ہم کیوں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 60 سال میں آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ کی خواہشات اور آپ کی زندگی کا جو زندگی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کی خواہشات بھی نہیں رہی اور آپ بس بزرگ کی کیٹیگری میں آ گئے. اب بزرگ کی کیٹیگری میں آنے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بزرگ کی کیٹیگری میں آنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک باکس میں ایک خول میں بند کر دیا جائے گا اور اس باکس سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی. ہمیں
ہم ایک خوشنما پھول کو توڑ کے اپنے بالوں میں نہیں لگا سکتے. اگر میں عورت ہوں 60 سال کے، اگر 45 عمر سے بھی زیادہ ہوں، سالوں سے بھی میری زیادہ عمر ہے، تو مجھے یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ اس قسم کا بنفشی اورنج یا یہ بنفشی یا اس قسم کا میں اپنے لیے سوٹ لے کے پہن سکوں، یا میں زرد رنگ کا ایک خوبصورت سا دوپٹہ اوڑھ سکوں. بلکہ آٹومیٹکلی یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ میں اب سفید کپڑے پہنوں گی یا ایٹ لیسٹ سفید دوپٹہ پہنوں گی. اسی طرح مرد حضرات کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو اس بڑھاپے میں یہ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ جاگرز پہن کے واک کر رہا ہے تو بھی اس کو جج کیا جائے گا. اگر وہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے تو بھی اس کو جج کیا جائے گا اس حوالے سے. اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی افسوسناک ایک بات ہوئی، 60 سالہ بزرگ اور انہوں نے خودکشی کر لی. دچکا لگا، شدید قسم کا دچکا، اور وجہ اس کی یہ بنی کہ ان کے 2 بیٹے ہیں اور انہوں نے کہیں آپس میں لڑائی کی، اور اس لڑائی کی وجہ سے گھر میں کافی تو تتکار ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ بزرگ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. ان کو جو بھی ایک انزائٹی اٹیک ہوا ان کو. ڈاکٹر نے بہت کہا کہ ان کو یہاں ایڈمٹ کر دیجئے کیونکہ ذہنی طور پہ یہ اچھی حالت میں نہیں ہے اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور فیملی نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور انزائٹی ہے، ہم گھر میں خیال رکھیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال اس کو گھر لے آئے. گھر میں ایک کنواں تھا اور ان کا گھر میں جو ان کی بیوی تھی وہ بھی خیال رکھتی تھی بچوں کی، لیکن ظاہر ہے سب کی زندگی ہوتی ہے. انہوں نے 2 دفعہ اس خدشے اس بات کا اظہار کیا بھی تھا کہ میں اتنا تھک گیا ہوں کہ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کنویں میں ہی چھلانگ لگا دوں. 3 دن پہلے ان کی مسز گھر پہ نہیں تھی، جب آئی ہیں تو مرحوم موجود نہیں تھے اور انہوں نے شور مچایا کہ ڈھونڈنے کے لیے بیٹوں سے بات کی اور بیٹے ان کو ڈھونڈنا، انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہیں ملے. اور ویسے ہی انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا چلے کنویں کی تلاشی لی، اور جب کنویں میں دیکھا تو وہاں تھے، جان بحق ہو چکے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ ڈپریشن میں تھے، وہ جا کے انہوں نے اس میں غلطی سے گر گئے یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ اس میں گر گئے. لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی بے احتیاطی ایک انسان کی زندگی لے گئی، اور میرا خیال ہے اس بات کے دکھ سے، اس بات کے اثر سے وہ فیملی کبھی بھی نہیں نکل پائے گی. تو میں بات یہ کر رہی تھی ان سے، ان فرینڈ سے. میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو اچانک ہی مطلب ایک گھر میں ایک لڑائی سے ان کی انزائٹی لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بات اس حد تک آ گئی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ بہت شروع سے ان میں کچھ چھوٹے بہت یہ اثرات تھے ڈپریشن کے. اور جب ٹریگر پوائنٹ آیا تو وہ یکدم اتنا زیادہ اس چیز نے ان کو افیکٹ کر لیا، کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا. ڈپریشن از ناٹ سم تھنگ لائک ہارٹ اٹیک کہ آپ کو ایک دم ہارٹ اٹیک آ جائے اور آپ کی زندگی چلی جائے. تو مطلب اس کی نشانیاں بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا کاش کہ ان کو یہ ہیلپ پہلے پرووائڈ کر دی جاتی اور وہ اپنی زندگی سے نہ جاتے. تو یہ تو ایک گھر کا قصہ ہوا. کتنے ہی ایسے قصے ہیں جہاں ماں اپنی جان لے لیتی ہے، بچوں کی جان لے لیتی ہے، باپ، اور وہ تھوڑی سی ہماری کوشش سے، آگاہی سے ہم اس قسم کے حادثات سے بچ سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ایک ذرا سا ڈپریسو ہے، آئی نو، بٹ اسٹل مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور میں اسی لیے بات کر رہی ہوں اور میں نے اسی لیے بات کی. یہ صحیح ہے کہ یوٹیوب
آج کل ہمارے لیے ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویورشپ انکریز ہو اور ہمارے سبز انکریز ہوں اور ہم مونیٹائز کر پائیں ان کو تاکہ ہماری ایک پیسو انکم کا ذریعہ بن سکے. اور لوگوں کی طرح شاید میرا بھی یہ ایم ہے. اس گروپ کو نکل جانے دوں. اوکے, میرا بھی یہی ایم ہے, میں اس بات کو کر کے نہیں شرماؤں گی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر صرف یہی مقصد نہیں ہے, میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اپنے مقصد کے حصول کے لیے, جس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر حلال طریقے سے آپ کمانے کے لیے کوئی ذریعہ اپناتے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ہم کوئی ایک مفید بات کر سکیں اور اگر 100 میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس بات پہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں. تو میری باتوں سے بور مت ہوئیے گا اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کس قسم کے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے. اچھا چلیں لگے ہاتھوں میں جلدی سے آپ کو پاکستان میں اپنے ایک سائیکالوجسٹ سے ملنے کا واقعہ بتاؤں. ایک خاتون تھی, میں نے سوچا کافی, میں یہ ارتھکویک کے بعد ایک بہت ہی سینسٹیو ایریا میں کام کر رہی تھی کمیونٹیز کے ساتھ. اب ظاہر ہے 2005 کا ارتھکویک, ایج کم تھی میری بھی اس ٹائم پہ, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان کے خاندان گم ہو گئے تھے اور ان خواتین کے ساتھ کام کرنا بذات خود ایک ٹروماٹائزنگ ایکسپیرئنس تھا. زیادہ تر میں خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کام کر رہی تھی. اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے خود بھی اس سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, اور میں نے ایک پینسی میرا فیوریٹ فلاور ہے, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا اور میں گئی ایک خاتون کے پاس. اب جب میں گئی ہوں تو سب سے پہلے تو خاتون فل نقاب میں بیٹھی ہوئی, اور میں بھی خاتون مجھے بڑا عجیب بھی لگا. مطلب اوبیسلی اب عورت سے عورت کا تو نہیں آپ کا پردہ ہوتا ہے, اور جب آپ ایک روم کے اندر آپ ڈسکشن کر رہے ہوں, مطلب یہ کہ کوئی غیر محرم بھی وہاں نہ ہو, تو مجھے بڑا آپ وہ کانٹیکٹ نہیں ڈیولپ کر پاتے نا. جو سائیکالوجسٹ اور پیشنٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ٹرسٹ کا ایک رشتہ ڈیولپ ہو, تو وہ ٹرسٹ کا رشتہ آپ ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے. بہرحال اب میں آپ کے ساتھ کیا تفصیل میں جاؤں گی, لیکن 2 سیشن کے بعد ہی مجھے نہیں اچھا لگا. بہت ہی عجیب قسم کے ان کے کمنٹس سے. ان کا خیال تھا کہ میری جو یہ بے چینی ہے, جو تکلیف ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں خاتون ہو کے ایک NGO کے دفتر میں کام کر رہی ہوں. سو اس کے بعد اب آپ سوچ سکتے ہو کہ میرے کیا خیالات رہے ہوں گے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک بہت ہی مشہور اسلامک اکیڈمی ہے وہاں, بہت عرصے بعد وہاں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلے میں وہاں یہ تجوید کے کورس لے لیتی ہوں. اور تجوید کے کورس کے بعد مطلب عموماً ویسے بھی لیکچر ہوتے تھے, تو ایک لیکچر میں بیٹھ کے میرے پیچھے جو وہاں جو اسی اکیڈمی میں ایک خاتون تھی, وہ بھی کافی تھی, سو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ریئل ایج کیا ہوگی, بٹ آواز سے اتنی بڑی نہیں لگتی تھی. تو وہ اب بالکل میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اپنی دوست کو دڑا دڑ کچھ ایک لڑکی جو ان کے پاس آئی تھی اپنا سائیکولوجیکل ایشو ڈسکس کرنے, اس کے پرزے اڑا رہی ہیں, کل پرزے الگ کر رہی ہیں نا, کہ یہ کام کر کے آ جاتی ہیں, اس کے بعد پھر کہتی ہیں کہ ہمیں بے چینی ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا یار نو 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 نو, یہ جو ہم بہت ہی برے طریقے سے جا رہے ہیں, کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہو چاہے وہ فزیشین ہو, سب سے پہلی چیز تو کانفیڈینشیلٹی کا رشتہ ہوتا ہے. تو میرا ایکسپیرئنس اپنا اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم کافی آگے آ گئے ہیں. لیکن گرفتی بنی ہوئی ہے بہت پیاری, تو کافی ترقی کر لی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید سچویشن بہت اچھی بھی ہو گئی ہو, اور اللہ کرے کہ اچھی ہو گئی ہو.
تو میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ واقعات شیئر کر لوں اور تھوڑی سی آگاہی کے لیے آپ سے بات کر لوں. ارد گرد اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ وہ ڈپریس ہے, ایک ویسے بھی ڈپریشن کا لفظ بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈپریشن کے 10 سٹیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو منیمم ہم ڈپریشن کا لفظ بڑے آرام سے یوز کر لیتے ہیں کہ بھئی میں تو ڈپریس ہوں, تو ہر پریشانی ڈپریشن نہیں ہے, اور ہر تھوڑی بہت جو بے چینی ہوتی ہے وہ بھی ڈپریشن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں کب ہیلپ کی ضرورت ہے, یا ہمارے ارد گرد ہمارے پیاروں کو, ہمارے بچوں کو کب ہیلپ کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کو, بچوں کو بھی, کیونکہ آج کل اسکولس میں بلنگ تو عام ہے. تو ماؤں کو اور والد حضرات کو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. چلو بہت لمبا ہو گیا میرا خشک سا ٹاپک, اور اب میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے یہاں پھر واپس چلتی ہوں انشاءاللہ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, آج میں نے اپنے سائیکالوجسٹ سے اچار بنانے کے 100 نسخوں پہ بات کی اور میں نے اس کو اچار کی افادیت پہ قائل کیا کہ مطلب ہم انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش کے لوگ اتنے مسالے دار کھانے کیوں کھاتے ہیں, اور یہ ہم اچار, مختلف اچار کیوں بناتے ہیں. تو اس قسم کے ہلکے پھلکے موضوعات پہ بات ہوتی ہے, لیکن وہ ان باتوں کے دوران ہی وہ مجھے مختلف ٹیکنیکس بھی بتا دیتی ہے. جیسے آج اس نے مجھے ڈائفرام, یہ جو آپ کے لنگس کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے نا, اس کو ریلیکس کرنے کا طریقہ بتایا. 3 مجھے اس نے ایکسرسائزز دی سانس لینے کی, اور اس نے کہا کہ اس سے تم خود فیل کرو گی کہ تم کتنی زیادہ ریلیکس فیل کرو گی. تو باتوں میں گپ شپ میں علاج کا علاج اور باتوں کی باتیں. یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے, یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو ایوردن ہے یہ کافی پرانا قصبہ ہے, اور یہ مشہور ہے اپنے گرم پانیوں کے چشموں کے لیے. جیسے پاکستان میں گرم چشمہ ہے, تتا پانی ہے کشمیر میں, اسی طرح یہاں یہ ایریا رومن ٹائم میں گرم چشموں کے لیے مشہور تھا. اور آپ کو شاید سائنٹیفک وجہ پتہ نہیں ہو کہ گرم چشموں میں شفا کیوں ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ساتھیوں نے کہ جلدی امراض کے جو مریض ہوتے ہیں وہ گرم پانی کے چشموں پہ جب جاتے ہیں, چاہے وہ تتا پانی میں ہو کشمیر میں گری دوپٹہ سے آگے, چاہے وہ چترال بنی سے ادھر گرم چشمہ والا ایریا, اور 2-3 اور جگہوں پہ بھی ہیں, تو وہ شفا یاب ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ گرم چشمے وہاں سے ابلتے ہیں جہاں سلفر کا ذخیرہ ہوتا ہے, اور سلفر میں قدرتی طور پہ جلدی امراض کے لیے شفا ہے. تو یہ بھی جو ایوردن لباں, اس جگہ کا نام ہے, لباں کا مطلب ہے شاور, تو اس جگہ کا نام ہے ایوردن لباں ہے, شاور یا ٹوائلٹ, ناٹ ٹوائلٹ سوری, شاور ہی کہنے ہیں, ہاں غسل خانہ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کا نام ہی ایوردن لباں ہے, اور یہ گرم چشموں کے لیے مشہور تھا. اب بھی یہاں پہ موجود ہیں رومن ٹائم سے ہی. یہاں پرانا قلعہ بھی ہے, یہاں پرانی عمارتیں بھی ہیں, اور یہاں بہت پیاری لیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا, پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور آتے رہا کیجیے گا چینل پہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.